اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ اس پر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ قرآن نے اس ٹاپک کو بھی چھیڑا ہے کہ باطل مال گورنمنٹ کے ذریعے سے بھی نہ کھایا کرو، یعنی جو میں نے سمجھا، اور اس کی کئی طرح سے لوگوں نے انٹرپریٹنگ بھی کی ہے۔ میں نے جو سمجھا وہ آپ کے آگے رکھ رہی ہوں کہ جیسے ایک قسم کھانے کے لیے باقاعدہ آپ کے پاس دلائل ہوتے ہیں، حجت پوری کرنے کے لیے نام آپ کا ہوتا ہے یا آپ کے پاس پیپر ورک ہوتا ہے، لیکن آپ ایکچولی حقیقت جانتے ہیں تو جو پیپر ورک کو مس یوز کر جائے، اور ہمارے یہاں یہ بہت جگہ ہوتا ہے کہ ہم پیپر ورک کو، یعنی جو کتابی شکل میں کچھ چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے بہت غلط طریقے سے باطل مال کھاتے ہیں، اور یقیناً کسی ایک کا تو حق کھاتے ہیں، تو تب جا کر ہی ہم اصل مال کو پہنچ سکتے ہوں گے۔ تو غور کیجئے گا کہ آپ اور میں بھی اگر کہیں پر ایسی کوئی کاغذی کارروائی، ہاں یہ جو کچھ لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں کہ کاغذی کارروائی، آپ لوگوں میں یہ آواز تو آ رہی ہے نا؟ کوئی ایک یس کر دے۔ تو اس میں آپ نے غور کرنا ہے، آ رہی ہے آپ لوگوں میں یہ آواز؟ جی فریاد بچ کے آ رہی ہے۔ تھینک یو۔ ہاں جی، تو کاغذی کارروائی ہو یا حکام سے کچھ ایسی چیزیں ہوں جو آپ دکھا تو سکتے ہو، آپ 100% پر آپ ہی گواہ ہو، آپ ہی اس پیسے کو وصول کر سکتے ہو، آپ ہی کسی کا حق مار سکتے ہو، تو اس کو بھی اللہ نے ڈسکس کیا۔ یہ بڑی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے 188 میں، کہ اگر تم جانتے ہو کہ حقیقت کیا ہے تو تم اس طرح سے باطل مال مت کھایا کرو، یعنی اس کو باطل کہا گیا کہ جہاں آپ کسی کا حق مارتے ہو لیکن آپ کی کاغذی کارروائی کمپلیٹ ہو، لیکن آپ اس کو مس یوز کرتے ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اس طرح سے آیت شروع ہوتی ہے، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو، تمہارے مالوں کو، یعنی آپس میں، بینکم، تم مسلمانوں یا تم آپس میں انسانوں، ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ۔ بالباطل کو ہم نے ناحق کہا، باطل طریقے کے ساتھ۔ اب باطل طریقے کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا گیا، کیونکہ باطل تو بہت سارے طریقے ہیں، جھوٹ بول کے کھانا، حرام کھانا، سور کھانا، غیر اللہ کے نام کا کھانا، اور بہت ساری باتوں میں بھی باطل مال آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو خاص ہمیں بتایا گیا کہ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی تم نے کسی طرح بھی کسی کا مال نہیں کھانا۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تو یہ جو واو ہے اس کو ایکچولی عاطفہ لیا گیا، نہ تم کھاؤ تمہارے درمیان مال کو باطل طریقے سے، اور نہ تم پہنچاؤ اس مال کو حاکموں کی طرف۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، تاکہ تم تمام لوگ مل کر کھا سکو، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم تمام لوگ کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مالوں میں سے، جتنا بٹور سکتے ہو، جتنا ایڈیٹنگ میں، جتنا کوئی اور طریقے کے ساتھ۔ یہ آپ مرد حضرات بھی بہت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، عورتیں بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، اور پولیٹیشنز تو بہت ہی اعلیٰ ہیں، وہ تو اس چیٹنگ میں کافی پولیٹیشنز انوالو ہے کہ کس طرح سے سڑک صفائی کرنے پر کتنا پیسہ لگاتے ہیں اور کتنا گورنمنٹ سے لیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کام، کوئی بھی مشن، کوئی بھی چیز، ٹارگٹ آپ لیتے ہو گورنمنٹ کو، دکھاتے کچھ اور ہو، کرتے کچھ اور ہو، کھاتے کتنے لوگ ہو، کتنی گاڑیاں منگواتے ہو، یہ ہر لحاظ سے آپ بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے ہوں گے، آپ دنیا میں رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اس طرح کے مال لوگوں کے مالوں میں سے گھسیٹ کر مت کھاؤ، بالاسمی، ناجائز طریقے کے ساتھ ترجمہ لکھا ہے، ہم اس کو اسم کا معنی ہمیں پتا ہے، گناہ کے طریقے کے ساتھ۔ تو یعنی ہمارے پاس یہ چیز آ گئی کہ اگر کوئی ہمیں کہے کہ دیکھو نام تو تمہارا ہی ہے تو تم اس کو لے لو، ہم کبھی زندگی میں اس کو واپس کر دیں گے، تمہیں اس وقت اتنا کچھ مال مل سکتا ہے تمہارے نام پر،
ہم کہیں گے لیکن فلاں فلاں چیز تو جائز نہیں ہے نا, مجھے تو اس طریقے کے ساتھ لینا آرڈر نہیں تھا. کہا نہیں, تمہارا نام ہے, تم لے سکتی ہو یا تم کھا سکتے ہو, ہم دیکھ لیں گے, ہم بعد میں دے دیں گے. تو آپ کو جتنی عقل آپ کی چلتی ہے اللہ آپ سے اتنا ضرور پوچھیں گے. کچھ چیزوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے آپ اپنے طریقے سے دیکھ لیجئے گا. کچھ لوگ ہمیں فنڈز دیتے ہیں, کہتے ہیں آپ اپنے طریقے سے دیکھ لیجئے گا. وہاں پر بھی اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی پکڑ سے بچائے. ہم اپنے بھائی بہنوں کو بھرنے لگ جائیں, ہم اپنی مسجدوں کو بہت خوبصورت وہ کون سے ماربل اور خوبصورتی سے سجا دیں کہ جی مجھے تو پیسہ مل چکا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے طریقے سے لگا دیں. تو تب بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ باطل طریقے کے ساتھ تم نے اگر استعمال کہیں اور بھی کروایا تو گویا تم نے کھایا. اگر میں اور آپ اپنے فنڈز کا پیسہ اپنے صرف سگے بھائی بہنوں تک پہنچائیں یا ہم ایسی جگہوں پر پہنچائیں, یا ہمارے ذمے نہیں ہے کہ لوگوں کے پیسوں سے ہم عمرہ اور حج کروائیں جہاں پر لوگ بھوکے مر رہے ہوں, جہاں پر لوگوں کے پاس گیس نہ ہو, اور ہم لوگوں کے پیسوں سے لوگوں کو حج عمرے کروائیں. تو یہ تمام چیزیں میں تو آپ کو ابھی تھوڑی سی جو میرے دماغ میں مثالیں آ رہی ہیں تو وہ میں دے رہی ہوں. اب آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں پر باطل طریقے کے ساتھ ہم دوسروں کو بھی دینا, گویا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ اگر غلط ڈسٹریبیوشن کرے گا تو گویا اس نے باطل طریقے سے مال کو کھایا ہے, لگایا ہے, فیوریٹزم کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو, ہم سب کو معاف کر دے, کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں لیکن ہم کہیں پر بھی انفیئر نہ کر لیں اور اللہ ہم کو پکڑے نہ اس معاملے میں. تو جہاں ہم توحید اور شرک کی بڑی باتیں کرتے ہیں وہاں پر ہم سب ادھر بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ تمام امور کو فیصلہ کرنا نصیب فرمائیے گا. تو اللہ نے آخری میں دیکھیں اس آیت کو کیا کہا, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. انتم تعلمون کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تمہیں اتنی انف عقل دی ہوئی ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اور کتنی زیادتی ہوتی ہے اور کتنا جائز ہوتا ہے. یہ ایک آپ نے دیکھا کہ ہمارا کل یا پرسوں سے جیسے روزے کا ٹاپک الگ ہو گیا, جیسے قصاص کا ٹاپک الگ ہو گیا, جیسے کل وسیلے کا ٹاپک الگ ہو گیا, اعتکاف پر ہم نے نظر ڈالی, اعتکاف پر فی المساجد پر میں نے کل یہ بھی ڈسکشن کیا کہ دیکھیں قرآن میں آتا ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, آتا ہے نا. اب اگر کوئی کہے کہ اگر کوئی رکوع نہیں کرتا, اگر ایک تو ہم معنی وائز بھی لیتے ہیں کہ مل جل کر بینڈ ہو جایا کرو, مل جل کر جھک جایا کرو اللہ کی احکام کے آگے, لیکن ہم اس کو جب لٹرلی جماعت کی نماز لیتے ہیں یا جماعت کی نماز کے ہم ٹاپک کو لیتے ہیں, تو کیا آپ میں سے کوئی یہ فتویٰ نازل کر سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ جو جماعت سے نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا فتویٰ پاس کر سکتا ہے کہ جو جماعت سے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ تو بالکل اسی طرح ہم نے جو اعتکاف پر بات کی تھی کہ اگر آپ کسی حصے کو مسجد کنسیڈر کر کے اور ادھر اعتکاف کر لیتے ہو یا جم کر بیٹھ جاتے ہو تو فی المساجد پر اتنا پیر کیوں کھینچ رہے ہو لوگوں کے کہ مسجد کے بغیر اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں ہے. کیا جماعت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے, کہیں پر بھی ہم پڑھ لیں نماز ہو جاتی ہے. تو اس لیے اعتکاف سے میں کم از کم لوگوں کو منع نہیں کرتی جو گھرداری میں یا بیچارے بزرگ یا بچے بھی چاہتے ہیں ہم تھوڑی سی دیر ایک دن بیٹھ جائیں, 2 دن بیٹھ جائیں, کچھ گھنٹے بیٹھ جائیں. تو ہم نے اعتکاف پر بھی کل ڈسکس کیا تھا, وسیلے پر بھی ڈسکس کیا تھا, آج ناحق طریقے سے مال کھانے پر ڈسکس کیا. اور اب 189 میں آپ دیکھیں گے کہ نئے چاند کے بارے میں بھی کویسچن اٹھا, جبکہ اگر یہ کویسچن نہ اٹھتا نئے چاند کے بارے میں تو ہم اس پر روشنی بھی نہیں ڈالتے, کیونکہ وہ ہمارے لیے کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوتا کہ یہ نیا چاند ہوتا کیا ہے اور اس پر ڈسکس کرنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن پتہ یہ چلا کہ جب ہم قرآن کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اختلافی باتوں کو سارٹ آؤٹ کیا گیا, یہ جب ہمارا ایمان بن جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں اختلافی باتوں کو سارٹ آؤٹ کیا گیا جس پر ہم نے
آپ کو صوم پر بھی کہا کہ کما کتیبہ کا معنی یہ ہے کہ جیسے جو لازم تھا من قبلکم تم سے پہلے نظام روزے کا، اے لوگوں تم پر روزے فرض ہیں جیسے جو تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھے، کما کتیبہ علی الذین من قبلکم. یہ ہمارے پاس محکم بات آ گئی جس پر ہم نے اتنے سالوں بعد رجوع کیا کہ ہاں پچھلے بھی دور میں راتوں کو فزیکل ریلیشن میاں بیوی کا جائز تھا. اللہ نے اختلافی باتوں کو کھول دیا، یعنی جیسے جیسے دن جائیں گے ہم جو حق ہوگا وہ بیان کرتے چلے جائیں گے. تو اس سے پتا چلا کہ نئے چاند کے بارے میں بھی کوئی اختلافی معاملات ضرور تھے. نیا چاند بھی کوئی گھمبیر معاملہ بن گیا تھا. پھر جب میں غور کرتی ہوں تو میرے اطراف میں بھی نیا چاند اور چاند سے متعلق چندہ ماموں، پھر چاند کے اندر بڑھیا چرخی چلا رہی ہے. یہ تو دو تھیں چلے ہماری سٹوریاں، چلیں وہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن کیا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ چاند کی تاریخوں میں گھٹتی تاریخ میں یوں ہوتا ہے اور بڑھتی تاریخ میں یوں ہوتا ہے؟ ایون اگر آپ ڈسکوری چینل یا کوئی ایسا چینل بھی دیکھیں جس میں یہ یہودی عیسائی بھی ڈرتے ہیں فل مون کے دن کہ جی وہ روحیں آتی ہیں تو بدروحیں آتی ہیں تو اس کے اندر چلی جاتی ہیں، تو ان کے یہاں بھی یہ کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے. پھر ہمارے بڑے بزرگ ہم نے جو دیکھا تھا اپنے خاندانوں میں کہ چاند کی گھٹتی تاریخوں میں شادی کی تاریخ طے نہ کرو، چاند کی بڑھتی اس میں کرو، تو گھٹتی تاریخ میں یوں تو بڑھتی تاریخ میں یوں، تو فلاں تو الا تو تھا. ہمارے یہاں بھی کانسیپٹ چاند کے ساتھ بہت کچھ تھا. تو واقعی قرآن نے بھی اس کو ٹاپک اٹھا لیا کہ یسألونکا، وہ باقاعدہ کویشچن ریز ہوا، اور کویشچن تو بے انتہا ریز ہوئے ہوں گے، لیکن رب تعالیٰ کو ہمیں یہ بھی بتانا ضروری تھا کیونکہ ایگزسٹنس یہاں پر بھی کچھ ہوگی کہ ہماری دنیا میں بھی اس کے معاملے میں بڑے اختلافات رائے کے ہوں گے. تو جناب آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ قرآن نے ٹکا سا کیا جواب دے دیا کہ وہ نئے چاند کے بارے میں پوچھنے آئے تو قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ہیا مؤنث کی طرف اشارہ ہوتے ہوئے اہلا، کہ یہ جو نیا چاند ہے مواقیت للناس، جسٹ کیلنڈر ہے، آپ کو ڈیٹ بتاتا ہے، آپ کو ڈیٹ بتاتا ہے نا. ٹائمز بھی بہت سارے ادھر سے اخذ ہو جاتے ہیں، لیکن ڈیٹ تو ضرور بتاتا ہے کہ ہم جیسے جاہل لوگ بھی جہاں چاند کو ہم نے اتنا نہیں اسٹڈی کیا تب بھی ہمیں ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب یہ 14ویں کا چاند ہے اور اب یہ گر رہا ہے اور یہ فل مون ہے اور وہ پہلے دن کا چاند ہے. پھر وہ 15 دن ہوتے ہیں، پھر 15 دن گھٹتے ہیں، تو پورے ایک ایک مہینے گزرتے ہیں. اور قرآن نے اس کو بھی ڈسکس کیا کہ سال کے 12 مہینے. ہم حیران ہیں، میں تو بڑی حیران ہوئی تھی جس دن میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ سال کے 12 مہینے ہیں، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ وہ شاید یہ ہم لوگوں کی مین میڈ تھیوری ہے. لیکن پتہ یہ چلا کہ نہیں، یہ بھی باقاعدہ قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ چاہے انگلش کے نام سے منتھس ہوں یا عربک یا اردو کے نام سے منتھس ہوں، لیکن منتھ مہینے 12 ہی ہوئے ہیں. تو ادھر کلیئر اللہ نے کہا یا مواقیت للناس، بس یہ وقت بتاتا ہے لوگوں کے لیے. اور ان وقتوں میں خاص وقت کیا اللہ تعالیٰ نے کہا والحج، جبکہ یہ حج کو کیوں ڈسکس کرنا تھا؟ ہم کہیں گے کہ آگے حج کے بارے میں بات بھی آئے گی، آگے مسجد حرام کی طرف بھی بات آئے گی، کیونکہ حج اس شہر میں ہوتا ہے اور حج بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور جیسے ہم ان لوگوں کو ٹکا سا جواب دیتے ہیں نا کہ ہم اجماع تواتر کو نہیں مانتے، اگر قرآن سے ہٹ کر تم کوئی بات بھی لاؤ گے اور اجماع تواتر بناؤ گے تو ہم اس کو دین نہیں مانتے. تو ہم کہیں گے کہ جو قرآن سے مل رہا ہے اس کے تواتر کو صرف ہم مانتے ہیں، جیسے قرآن کے نسخ منسوخ کو ہم مانتے ہیں. ہم قرآن سے نکلا ہوا ہٹا ہوا کوئی اور کتابوں کے کوئی نسخ منسوخ بھی نہیں مانتے ہیں اور نہ اجماع تواتر مانتے ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن ہی سے آپ کو حج کا پورا اسکیجول ملے گا اور اس میں آپ کو جو جو چیزیں دکھیں گی اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو جیسے ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ انما الشیطان یأمرکم بالسوء، ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی نا
کہ شیطان تم کو برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم کہو اللہ پہ جو نہیں تم جانتے. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، برائی میں تو دونوں برائیاں آ گئی تھیں کہ شیطان تم کو برائی کا حکم دیتا ہے، شیطانیت تمہاری نفس کی بھی شیطانیت تمہیں برائی کا حکم دیتی ہے. بے حیائی اور ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کو کیوں ڈسکس کیا؟ تو ہم نے کہا کہ وہ بہت موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک تھے کہ اللہ نے برائی کے ساتھ ہمیں وہ دو چیز کو ہائی لائٹ کرنے کو کہا. بالکل اسی طرح ہی مواقیت للناس، یہ کیلنڈر ہے، یہ آپ کو بس ڈیٹ کا اور مہینے کا پورا نظام بتاتا ہے، اور حج کا. تو ہم کہیں گے اچھا یہ بھی دیکھیں ہائی لائٹ کرنے والی چیز ہے کہ حج بھی آپ کو پراپر قرآن کی روح سے ایک اللہ نے فرمایا کہ اس کا مہینے مقرر ہیں، حج کے مہینے بالکل سیٹل ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں سمجھتی ہوں آپ اپنی انڈیکس میں جمع کر لیا کریں. اب جناب غور کیا کریں کہ ایک تو کوئی نیا چاند، کوئی کانفلکٹ تھا، اور ایک دوسرا اندر ہی چاند کے ساتھ حج کا ذکر آ گیا، حج کے ساتھ پیچھے کے دروازے کا ذکر آ گیا. وہ غور کیجئے، وَلَيْسَ الْبِرُّ، کوئی نیکی نہیں ہے یہ. اس کا مطلب دیکھیں، پھر دیکھیے غور سے کہ نیکی سمجھی جاتی ہوگی کوئی چیز، دین سمجھا جاتا ہوگا، بدعت ہو رہی ہوگی، اور نئے چاند بھی اس میں کچھ انوالو ہوگا، حج بھی اس میں کچھ انوالو ہوگا، نہ بھی ہوگا تو بھی کوئی نیکی ہے، کوئی بات ہے. دیر از سم تھنگ، وہ جو نیکی کو ڈسکس کر رہی ہے، اور اللہ اس نیکی کو دین نہیں بتا رہے ہیں. یہ ہے بات کہ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا. سوچئے، مطلب انبلیویبل. جیسے میں نے آپ سے کہا نا، نئے چاند کے بارے میں ڈسکس بھی کرنا پسند نہیں کرتی اگر اللہ کی کتاب نہ بتاتی. ہم کہتے ہیں بھائی ایسے تو 36 عقیدے ہیں غلط، چھوڑو ان سب باتوں کو چھوڑو. لیکن اللہ نے آپ سے جو ڈسکس کیا ہے، تو اللہ نے کہا ہے کوئی یہ نیکی نہیں کہ تم بیک ڈور سے آؤ. ایک دیکھیں ہمارے یہاں چور دروازہ ہوتا ہے اردو میں، ایک انگلش میں ہوتا ہے بیک ڈور، ایک ہم کہتے ہیں کہ پچھواڑا. تو یہ سب چیزیں ایک تو اشارہ کرتی ہیں غلط کام کی طرف. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت وہ با محاورہ بیک ڈور، پچھواڑا اور چور دروازے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ عقل تو سب کی تھی کہ کوئی چیز کو نیکی بنائی جائے. تو کوئی ایسی تو بات ہے نہیں کہ زنا کو کوئی نیکی تصور کرتا ہو، یا رشوت کو کوئی نیکی تصور کرتا ہو، یا بیک ڈور اگر آپ با محاورہ لے رہے ہیں کہ چوری چکاری غلط طریقے سے انٹر ہونا، تو وہ تو کبھی بھی کسی بھی دین نے اس کو نیکی نہیں سمجھی ہوگی. تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا ڈسٹینس کر جاتی ہوں اس بات کو کہ ٹھیک ہے بات تو اچھی بتائی کہ بیک ڈور، بٹ جچتا نہیں ہے اس پر، کیونکہ اسٹائل کیا ہے آیت کا وہ آپ کو دیکھنا ہے. جچتا نہیں ہے کہ لیس البر، نیکی کون سمجھتا ہے؟ نیکی وہی بات سمجھی جاتی ہے جو حج سے بلونگ ہو رہی ہو، جو کسی چیز سے بلونگ کر رہی ہو، جو دین کا حصہ بن جاتی ہو. جیسے کہ کون شیطان کو مارنا نیکی ہی سمجھتے ہیں نا لوگ. تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ بدعت ہی ہمیں تو نظر آتی، کیونکہ شیطان مارنا، یہ جمرات کرنا تو ہمیں قرآن سے مل ہی نہیں رہا. جب سارا حج مل رہا ہے تو جمرات کیوں نہیں مل رہا؟ اسی طرح صفا مروہ پر آیا کہ گناہ نہیں اگر تم صفا مروہ کر لو، اس کا مطلب صفا مروہ گناہ سمجھا جا رہا تھا. تو بات تو وہ ڈسکس ہوگی نا جس میں کوئی دین انوالو ہو گیا ہو. سمجھ رہے میری بات؟ تو اس لیے یہاں پر وہ بیک ڈور چور دروازہ سوٹ نہیں کر رہا، کہ وہ تو ویسے بھی سب اس کو غلط ہی سمجھتے ہیں. نیکی کون سمجھے گا؟ نیکی تو کوئی ہو رہی ہوگی ان کے کتابوں کے تحت، بدعت ہو رہی ہوگی. ہم وہ نیکی کو بدعت کہیں کہ کوئی ایسا نیا طریقہ اخذ کیا تھا جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم پیچھے کے دروازے سے آؤ، کہ تم آؤ دروازوں میں اس کی پشت سے. لیکن نیکی یہ ہے من اتقی، جو تقوی اختیار کرے. تو اگر مجھے کوئی جو موقع ملتا ہے، ہمیں جب بات کرنے کا کوئی موقع مل جاتا ہے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر تو کلیئر ہے یہ بات کہ کوئی حج سے آتے تھے جب بھی یقین جانے، ابھی بھی آپ لوگوں کے یہاں کوئی ہوگا کہ حج سے آتے تھے تو کہتے ہیں 40 دن تک حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج سے آؤ تو پہلے گھر میں انٹر نہیں آؤ،
پہلے مسجد جاؤ، وہاں 2 نفل پڑھو اور گیٹ کے دروازے پر خوب دعا مانگو. ہم خود بھی یہ کرتے تھے، یقین جانیں، قسم کھانے والی بات ہے کہ ہم دروازے پر گاڑی روک کر انٹر نہیں ہوتے تھے، کیونکہ مسجد تو کراچی میں ہم عورتوں کے لیے ایسی ہے نہیں. میاں ہمارے مسجد چلے جاتے تھے حج سے آ کر، تھکے ہوئے بھی ہوں، تو مولوی صاحب نے بتایا ہوا تھا کہ جی حج سے آؤ تو پہلے نفل پڑھ کر پھر گھر پر جا کر ملنا. تو وہ نفل پڑھتے تھے اور میں گیٹ پر کھڑی ہو کے دعائیں مانگتی تھی اور پھر میں اندر آتی تھی. سمجھ آئی؟ تو اسی طرح کا کوئی ہوگا کہ جی حج سے آ رہے ہو تو پچھواڑے سے آؤ، تو پتہ نہیں جو بھی کچھ ہوگا، ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کو شیئر کر دی. تو ادھر آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ نے کہا نیکی یہ ہے، تقوی اختیار کرو. بس ان شارٹ ہم یہ سمجھیں گے کہ نیکی تمہاری یہ رنگ برنگی آئٹم نہیں ہے، یہ نیکی تمہارے اپنے مین میڈ طریقے نہیں ہے. ان شارٹ ہم چھوڑ دیں گے کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ پش سے آؤ، ہم اس کو تھوڑا سا اس وقت گرے ایریا کر دیں گے اور ہم کہیں گے کہ حج کرو یا جو بھی کچھ کرو، نیکی یہ ہے کہ اگر تمہیں واقعی کوئی ثواب کما کر اللہ کے راستے سے آئے ہو تو تقوی اختیار رکھو، نیک بنے رہو. اور واقعی یہی بات ہمیں ملتی بھی ہے ہر جگہ قرآن سے بھی، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز تھینکفل ہو اللہ کو کہ اللہ آپ نے مجھے ایک نماز کے بعد دوسری نماز ادا کرنے کا موقع دے دیا، اللہ مجھے بہت نیک بنائی ہے، اللہ مجھے اب اگلی نماز تک بھی ہوش میں رکھیے گا کہ میں جان بوجھ کر کسی کا دل نہ دکھاؤں اور جان بوجھ کر ہم کوئی غلطی نہ کریں بلکہ انجانے میں بھی نہ کریں انشاءاللہ تعالی. تو دیکھیں مجھے تو یہاں پر یہی میسج مل رہا ہے کہ جب حج کا الفاظ آ گیا تو حج کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے کہ پیچھے کے دروازوں سے آؤ. نیکی تو یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان کو قابو میں رکھے، سٹیبل رکھے. من اتقی وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ جائز ہے، آگے کے دروازے سے بھی آنا جائز ہے، یہ کوئی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں. اور اگر آپ وہی بامحاورہ بیک ڈور لے لیں تو بھی اگر آپ اس کو سیٹ کر لیں کہ سیدھی طریقے سے ہر کام کیا کرو، صحیح رخ سے ہر کام کیا کرو، تو وہ تو ہے ہی ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ کی ذات سے ڈرا کرو، یہ فضول کی بدعات سے مت ڈرا کرو. لعلکم تفلحون، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو فضول باتوں سے کتنا بچا رہے ہیں، آپ کے دماغ کو کتنا کلیئرٹی دے رہے ہیں. آپ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ دین ایز اے دین صرف اوتھینٹک بات ڈال رہے ہیں، ساری ان اوتھینٹک کو نکال پھینکو تو تمہارے پاس چند باتیں رہ جائیں گی. وہ چند باتوں پر دین بہت ہی خوبصورت صاف ستھرا ہوگا. ظاہری بات ہے جب ہم اپنے گھر سے سب فضولیات نکال دیتے ہیں تو پھر گھر 4 چیزوں کا بھی نام ہوتا ہے لیکن صاف ستھرا اچھا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس مائنڈ سے ساری بدعتیں نکال دیں گے، یہ غیر اللہ کے خوف نکال دیں گے، تو آپ سوچئے کہ ہمارا تو کیا ایمان چمک دمک رہا ہوگا. جس پر وہی اترے گی، اس دماغ پر، اس دل پر جس کے اندر کوئی فضولیات نہیں ہوگی، کسی سے چڑ نہیں، کسی سے نفرت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، دل کو صاف کر لو بار بار، تو انشاءاللہ وہی کا کوئی اثرات اچھے بھی مرتب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھ کو اور آپ کو قدم قدم پر معاف کر دے. تو جناب یہ بڑا پیارا ٹاپک بھی ہے، غور کریں. اور اب ادھر جہاں اللہ کے راستے میں حج ہوتا ہے، دیکھیں نا، فی سبیل اللہ یہ سفر ہوتا ہے نا حج کا، تو قاتلوا فی سبیل اللہ پر بھی ڈسکشن ہو گیا، سمجھ رہے ہیں. اور حج میں آپ نے دیکھا تقوی اور تقوی 2 ٹائم آ گیا. اگر ہم حج کو کانٹیکس بنائیں تو تقوی ہی تقوی اللہ کو درکار ہے حج کے بعد بھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جب یہ اللہ کے راستے کا سفر تھا نیکی میں، حج میں، تو اب اللہ کے راستے میں لڑنے کا ذکر آ رہا ہے. قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے میں. الذین یقاتلونکم، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا سنا گیا کہ جن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں غیر مسلموں سے یا جو قرآن سے تعلق نہیں رکھتا، وہ کہتے ہیں تمہارے قرآن میں کلیئر لکھا ہے کہ مارو ان کو، یہ جہاں کہیں پاؤ ان کو مارو، نان مسلم کو. تمہارا قرآن تو تم کو یہ سکھاتا ہے، اسی لیے تو وہ ٹیررسٹ کہا جاتا ہے نا. تو ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ ہم بھی حیران ہوتے ہیں بھائی کہاں لکھا ہے کہ بیٹھے بٹھائے کسی معصوم کو مار دیا کرو. تو آپ نے ادھر غور کرنا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے.
لڑو اللہ کے راستے میں. الذین یقاتلونکم، بیٹھے بٹھائے تھوڑی لڑنا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کوئی وار اچھی چیز تو ہے ہی نہیں، آخری آپشن ہے، اس میں بھی تباہ و بربادی ہوتی ہے. تو الذین یقاتلونکم کو آپ نے رٹا مار لینا ہے کہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ تم اتنے بونگے بھی مت بنو کہ جو تمہیں مار رہا ہو تو تم ان اللہ مع الصابرین پڑھو. ایسا بھی ہمارے دین نے حکم نہیں دیا کہ تم کسی کے مار کھاتے پھرو، چھوٹی سطح پر بھی بڑی سطح پر بھی. بیویوں کو بھی، وہ بیوقوف بیویاں ہوتی ہیں جو شوہروں کی مار کھاتی ہیں. تو ہم تو ہر لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ کوئی مار کھانا کوئی شاباشی کی علامت نہیں ہے. مار ویسے بھی نہیں کھانی چاہیے، اپنا تھوڑا روب رکھنا چاہیے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ پیٹو ان کو جو تمہیں پیٹنے آتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا ہے اتنا دھاگ بٹھاؤ کہ کوئی کا ہاتھ تم پر اٹھ نہ سکے. تو دیکھیں جہاں 4 دن کی دنیا ہے، جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرے ہوئے گدھے کی طرح دنیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا قرآن سے ہٹ کر کہ جی مرے ہوئے گدھے کے کان کے برابر اور پتہ نہیں کیا کیا مکھی کے پر کے برابر دنیا کو بنا رہے ہیں. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا میں سربلند رہنا ہے، پٹنا نہیں ہے. جو مارے ہو اس کو مزہ چکھانا ہے. لیکن پلیز یاد رکھیے، ایک اور بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں آپ کو قرآن میں ملتا ہے کہ سویلین کو بھی لڑنا تھا. سویلین مینس ہم کیا کہیں گے، شہری. کہ اللہ کے رسول کے دور میں قرآن کی آیتیں مل رہی ہیں کہ تمام سویلین، تمام شہریوں کو بھی لڑنے کا حکم تھا اپنے اپنے حساب کے مطابق، کن کو بیٹھنا ہے، کن کو لڑنا ہے، کن کو کس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے. لیکن آج ہر ملک نے اپنی فوج بنا لی ہے. آج یہ جو آیت آ رہی ہے کہ لڑو اللہ کے راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، تو ہم اس کو اپنے گورنمنٹ کے اعتبار سے دیکھیں گے. اور آج ہماری کلاس ویسے بھی شروع ہوئی تو تب بھی حکام پر بات تھی، گورنمنٹ کا کانٹیکس تھا کہ حکام کو بھی دکھا کر یا حکام کو بیچ میں لا کر تم لوگوں کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. تو اگر آپ اس بات کو بھی غور کریں کہ آپ کو ہاتھ اٹھانے کا سویلین ایز اے شہری، ایون ایک آرمی کو اور ایک پولیس والے کو بھی کسی کو مارنے کا حکم نہیں ہے بغیر کسی رائٹ وے کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر پولیس کی گولی سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے کہ تمہیں سینے پر گولی مارنے کا کس نے حکم دیا تھا. یعنی اس کے بھی طریقہ کار ہیں کہ اگر کوئی مجرم کو بھی پکڑنا ہے، پولیس کو پکڑنا ہے، سویلین تو چھوڑ دیں ایک طرف، اگر پولیس فورس بھی پکڑے گی تو اس کو موت نہیں دے گی، وہ اپنی عقل یوز کرے گی اور اس کے پیر پر یا اس کی ایسی جگہ پر مار کر اس کو روکے گی کہ اس کی موت واقع نہ ہو. تو قرآن نے، دین نے، اسلام نے کبھی آپ کو مرڈر کی طرف، قتل کی طرف کبھی بلایا ہی نہیں ہے. میں تو آپ کو پولیس والوں کی ہی اگزامپل دے رہی ہوں، ملٹری کی اگزامپل دے رہی ہوں، آرمیز کی اگزامپل دے رہی ہوں. وہ بھی بیٹھے بٹھائے کسی کو یوں ہی مارنے کا رائٹ نہیں رکھتے ہیں. یہ باقاعدہ گورنمنٹ سطح پر کام ہوتا ہے کہ ان سے لڑو حکام کے حکم سے، گورنمنٹ کے حکم سے، باقاعدہ پراپر چینل کے ساتھ. یہ پوری آیت ہے تو چھوٹی سی، لیکن اس کی ڈیپتھ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے اور میرے بس میں بھی نہیں ہے اس کو سمجھانا. جتنا ہم تھوڑا بہت سمجھا رہے ہیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں تو سویلین بھی اٹھتے تھے، اور جنگ میں پھر سب کو اجازت ہوتی ہے جب میدان میں آ جاؤ، جب آمنا سامنا ہو جائے پھر مار پٹائی ہوتی ہے. بیٹھے بٹھائے تو کوئی پٹائی ہوتی ہی نہیں، بیٹھے بٹھائے کوئی نان مسلم، کوئی معصوم کو مارنے کا حکم ہے ہی نہیں. تو یہ گورنمنٹ سطح پر بات ہو رہی ہے کہ لڑو اللہ کے راستے میں حکام کے حکم سے، کہ جو لوگ لڑتے ہیں تم سے اس لڑنے میں بھی ولا تعتدوا، تم نے بیونڈ دا لائن نہیں جانا، تم نے ایک سطح سے زیادہ آگے بڑھ کر کوئی زیادہ خون ریزی، ایک دم ظلم برپا نہیں کرنا ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین، یہ اللہ مسلمانوں کو لڑنے کا حکم دے رہے ہیں اور بیلنس رہنے کا حکم دے رہے ہیں. کیا اللہ کی شان ہے، کتنے اللہ کریم ہے، کتنا اللہ امن پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن سے بھی ہمیں کتنا امن کی ترغیب دے رہے ہیں.
اور پھر اس آیت کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور مارو ان کو جہاں پاؤ تم ان کو. کب؟ جب وہ ایک پرچہ نکل آئے گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں یا ان کو اب جہاں یہ پائے جائیں مار دیا جائے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے جب پکڑنے والوں کو، جب پولیس فورس کو یہ حکم ملے گا تو یہ حکم ادھر قرآن میں آ رہا ہے. سارا کام گورنمنٹ کے حکم سے ہوگا. کن کن لوگوں کو مارنے کا حکم ہوگا کہ جہاں پاؤ ان کو، یہ کون سے اتنے بڑے کرمنلز ہوں گے، یہ سب میری اور آپ کے لیے سویلین کی حیثیت سے نہیں بتایا جا رہا ہے. تو لڑو ان سے، جہاں بھی پاؤ تم ان کو، نکالو ان کو جہاں سے نکالا انہوں نے تم کو. دیکھ لیجئے یہ بھی پورا انٹرنیشنل سطح پر باقاعدہ بڑوں کے حکم سے ہوتا ہے، اور فتنہ کرنا بہت شدید ہے قتل کرنے سے. اب دیکھیں یہ فتنہ ویسے تو ہم چھوٹے چھوٹے گھر کی باتوں میں لیتے ہیں، لیکن اس وقت یہ بڑے پیمانے پر بات ہو رہی ہے. ہم چھوٹی سطح پر تو لیں گے کہ گھر کی عورتیں جو فتنہ ڈالتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم قرآن کی آیت کی رسپیکٹ رکھتے ہوئے کہیں گے چاہے چھوٹے فتنے ڈالنے والی ہو اور چاہے یہ گورنمنٹ کی سطح پر جو کہ آج کل ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا یوکرائن میں کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح سے معصوموں کو مارا جا رہا ہے، کس طرح سے جو بھی کوئی گورنمنٹ پالیسی ہے، کون صحیح ہے کون رانگ ہے. لیکن اتنا تو آپ اور میں کرنٹ ایشوز سے باخبر ہوں اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے. دھوکے بازوں کے دھوکوں میں نہیں آنا چاہیے. یہ ہمیں پیغام قدم قدم پر ملتا ہے. تو ادھر اس کو اینڈ کرتے ہیں کہ فتنہ کرنا قتل سے بڑا گناہ ہے، اور نہ تم قتل کرو ان کو مسجد حرام کے پاس. اب آدھی آیت آپ نے پڑھی تو پھر آپ نے غلط کام کیا کہ مسجد حرام کے پاس مت مارو. کیا پٹے ہم؟ کیا مسجد حرام میں وہ مارنے آئے تو جی ہم کو حکم نہیں ہے اور ہم پٹ جائیں؟ اللہ نے کہا حتی یعنی یہاں پر بھی آپ کو اجازت مل گئی کہ مسجد حرام کے پاس لڑنے کی کوشش مت کرو. وہ جو ہم ایک ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں نا کہ آفینس اور ڈیفینس. آفینس یہ ہوتا ہے کہ ہم پہل کریں لڑائی کی، ڈیفینس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں، بچت کریں. تو بچت کرنے کا باقاعدہ پھر حکم ہے. پھر بچت کا معنی آپ کو پتا ہوتا ہے، ٹھکائی کرنی ہوتی ہے، کوئی معصوم کے چہروں پہ گلے نہیں لگنا ہوتا ہے. تو مسجد حرام کے پاس آفینس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سٹارٹ تمہیں ایز اے مسلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم کرو گے یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ، اگر وہ تم سے لڑنے آ جائیں تو ہاتھ باندھ کے بیٹھو گے نہیں. یہ بھی گورنمنٹ سطح پر ہے، آپ کو اور مجھ کو یہ حکم نہیں آ رہا. ہاں ہم ان قرآن پڑھنے والوں میں جو آرمیز ہیں ان پر یہ حکم آ رہا ہے فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اور وہ بھی اپنے اپنے شہروں کے حساب سے. بس اگر وہ لڑیں گے تم سے بس لڑو تم ان سے. اسی طرح سزا ہے ہر کفر کرنے والے کے لیے، ہر کفر کرنے والے کے لیے اپنی اپنی سطح پر. اللہ تعالی ہم سب کو امن پسند بنائے. اچھا جی یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن چلیں انشاءاللہ تعالی کل پھر آگے ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.